حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وہ پہلی خاتون بنی جن کو جبریل علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا. واٹ اے رینک. آج کی کہانی جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. وہ ایک بہت ہی ویلدی، وائز، گریسفل، آنیسٹ خاتون تھی، اور وہ اس عرب میں ٹاپ بزنس وومن کی طرح مانی جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ان کے جو کیراوانز ہوتے ہیں نا وہ 800-900 اونٹوں پہ سامان لے کے جاتے تھے. یہ لیول تھا ان کا، مطلب ٹاپ رینک سی ای اوز میں سے آتی تھی. تو لیکن وہ ایک ایک وڈو تھیں، اور ان کو لوگوں کی پہچان تھی. ان کو بہترین بزنس تو کرنا آتا تھا، لیکن ان کو نا لوگوں کی بھی پہچان تھی. تو کیونکہ نا اس وقت اس زمانے میں نا obviously بہت زیادہ ڈس آنیسٹی تھی. لوگ ان کو ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جو پراپرلی ان کا بزنس لے کے آگے جا سکے، اور ان کو ہر دفعہ نا لوگ نقصان پہنچاتے تھے. سو وہ کسی ایک ایسے بندے کی تلاش میں تھی جو کہ بالکل آنیسٹلی، گریسفلی ان کے بزنس کو آگے لے کے چل پڑے. تو ایک دن انہوں نے اپنی بہن سے ذکر کیا کہ میں کسی ایسے انسان کی نا کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہوں جو مجھے یہ ساری جن میں کوالٹی ہوں. اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو ایز اے برانڈ جو تھا، وہ صادق اور امین کے طور پہ بھی مشہور ہو چکا تھا. تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو میرے ساتھ جو کام کرتا ہے، جو میری بکریوں وغیرہ کا ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سارا مینیج کرتے ہیں، اگر تم کہو تو یہ تمہاری جو کوالٹیز کا تم ذکر کر رہی ہو یہ ان کے اندر ہے، تو اگر آپ کہو تو میں ان سے آپ کو ملوا دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ضرور. تو انہوں نے پھر ان سے ملے اور ان کو آپس میں ان کی ڈیل ہو گئی. تو انہوں نے پھر حضرت ابو طالب سے کہہ کے کہا کہ وہ ان کے گارڈین تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ ان کا کنیکشن بنوا دیں تاکہ میں اپنا بزنس ان کے ساتھ چلا سکوں. تو اب جب کنیکشن بن گیا تو انہوں نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہ جی ہمارا کیونکہ پہلا یہ ٹرپ ہے بزنس کا، تو میں نا اپنا ایک سرونٹ بھی آپ کے ساتھ بھیجوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں. تو جب وہ ٹرپ پہ گئے تو انہوں نے پہلے ہی ٹرپ پہ نا جو ان کا بزنس کا سارا ٹرپ تھا، ٹرپل اماؤنٹ جو تھا ان کا بزنس کا پروفٹس ہو گیا. وہ اتنا زبردست ہو گیا کہ وہ ان کو بھی یقین نہ آیا. تو انہوں نے اپنے سرونٹ کو بلا کے پوچھا کہ بھائی تھوڑا ان کے بارے میں obviously پوچھنا تو ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک اس طرح کا بندہ نہیں دیکھا جو اتنا نوبل اور آنیسٹ ہو، اور اس کی بزنس ڈیلنگز جو ہو نا وہ شارپ ہوں کہ وہ کسی دھوکے باز کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے، اور جن کے ساتھ ان کی اچھی بنے تو ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن اتنی گریسفل تھی کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم امپریسڈ، میں نے آج تک اس طرح کا بندہ نہیں دیکھا جو جس کی ایکسلنٹ کمیونیکیشن ہو. سو یہ ساری باتیں جب ان کو پتہ چلیں تو انہیں پہچان تھی کیونکہ لوگوں کی، اور وہ ایسے بندے کی تلاش میں بھی تھی. تو اس وقت ان کی عمر جو تھی نا وہ تقریباً 40 سال تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی. سو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے ایز اے کمپینین مل جائیں تو ہمارا بڑا اچھا ایک بن جائے گا. تو بیکاز ان کو پہچان تھی بندے کی، کہ ان کو جب ملے تو ان کو پہچان تھی بندے کی، ان کو لگا کہ یہ ان کے اندر دس سم تھنگ ایکسٹراآرڈنری ان ہم. تو لیکن وہ ان کو اس چیز پہ ڈاؤٹ تھا کہ یار مطلب وہ 25 سال کے ہیں تو میرے ساتھ پتہ نہیں کریں کہ نہ شادی. تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب تعالیٰ عنہ، ان کو انوالو کیا اور انہیں کہا کہ آپ شادی کا پیغام پہنچایا. تو پھر انہوں نے جا کے جو حضرت خدیجہ کے جو گارڈین تھے ان سے جا کے بات کی، اور اس طرح ان لوگوں کا نکاح ہوا، اور وہ ان کی کمپینین شپ سٹارٹ ہوئی. اچھا، اس کمپینین شپ سے جب سٹارٹ ہوئی تو پھر اس سے 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 بیٹے تھے اور باقی بیٹیاں تھیں. جو 2 بیٹے تھے ان میں ایک قاسم تھے اور ایک عبداللہ تھے. تو قاسم جو تھے وہ 2 سال کی عمر میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں وہ ہی ڈائیڈ. اور دوسرے جو تھے وہ عبداللہ تھے. تو عبداللہ بھی جو تھے وہ بھی انفنسی میں ڈائیڈ، ہی آلسو ڈائیڈ. تو لیکن ان کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں جو تھیں ایک زینب تھیں، ایک رقیہ تھیں، ایک ام کلثوم تھیں، اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو یہ سارا سلسلہ اس کے بعد ان کا چلنا شروع ہوا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ
ایک بہترین کمپینین تھیں. تو وہ کبھی بھی انہوں نے یہ پریشر نہیں ڈالا تھا کہ جی میں ویلدی ہوں, آئی ایم دا سی ای او, میں نے تمہیں کیا. انہوں نے جب یہ ڈیسیجن لے لیا اور وہ کنیکٹڈ بھی تھیں اسپرچولی, تو انہیں سمجھ آئی کہ دا مین ہی از دس مین ہیز دی ایبلٹی ٹو لیڈ. تو وہ ان کو اسی طرح لیتی تھی کہ ہی از دا لیڈر ان دا ہاؤس, لیکن ان کو ساتھ ساتھ اسسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا یہ نہیں تھا کہ جی صرف آئی لو یو کہنے سے یہ نو. جب آپ تک آپ اپنے کمپینین کا, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, اس کی محبت کی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی بانڈنگ نہیں بنے گی. تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ جو حضرت حلیمہ تھیں, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا اور ریز کیا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے گھر ایک دن آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل اپنی مدر کی طرح سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کیا, اس چیز کو سمجھ لیا, اور انہوں نے جب وہ واپس جانے لگیں تو ان کے ساتھ 40 بھیڑے اور ایک اونٹ بھی ایز اے گفٹ اور بہت سارے گفٹ ان کو دے دیے, تاکہ اس سے انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیونکہ محبت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, اس سے میری اپنی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہوتی. یہ ہے وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا, جس سے آپ کی بانڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. تو حضرت ختیجہ واز لائک دیٹ. اور جب جب قریش نے ان کے اوپر بہت سارے مظالم کرنے شروع کیے, تو اٹ واز حضرت ختیجہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ان کو آنر دیا, اور ان کو کبھی بھی یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ وہ اکیلے رہ گئے, ان کے ساتھ رہی ہمیشہ. پراپر پوری کی پوری کمپینین شپ کا انہوں نے پورا اظہار کیا. تو جب حضرت اور ان کو جب یہ احساس ہونا شروع ہوا, کہ جو انہیں احساس تھا اس چیز کا کہ یہ از اے ڈفرنٹ پرسن, سو انہیں لگا کہ یہ کچھ ایکسٹراڈنری کریں گے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب غار ہیرا جانا شروع ہے, وہاں پہ میڈیٹیٹ کرنا. ابھی یہاں پہ اگر لیٹ سپوز تھوڑی دیر کے لیے اپنا سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہو جو ڈفرنٹ تھوڑا سا سوچنا چاہ رہا ہو, اور وہ تھوڑا مختلف سمجھتا ہو, اور اس کی پورا ایک لائف سٹائل بھی رہا ہو, تو کیا کرے گا کمپینین؟ کہ یار آپ کو کیا, آپ گھر گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, آپ کے بچے ہیں, سب ہے, آپ چھوڑ کے ادھر غاروں میں راتوں کو جا کے گزر رہے ہیں, تو ہم ادھر کیسے کریں گے؟ لیفٹ رائٹ اور تباہ کر دیں گے اس کا پورا یونیورسل کنیکشن بھی. ایسا نہیں کیا حضرت ختیجہ رضی. ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, وہ سمجھ گئیں کہ دس از اے مین ود اے ڈفرنٹ مشن. تو نہ صرف وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا اس غار ہیرا کو, تو وہ بہت دور ہے, آدھے گھنٹے کی اوپر چل کے جاتے ہیں, مشکل ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے سولیٹیوڈ میں جا کے اپنا میڈیٹیٹ کرتے تھے اور اپنا تدبر کرتے تھے, پونڈر کرتے تھے, تو وہ یہاں سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان, بلینکٹس, مختلف چیزیں خود پہنچا کے آتی تھی. شی واز اے سی ای او. جسٹ ریمبر, وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی, اس کے باوجود وہ اپنے کمپینین کا انہوں نے کتنا خیال رکھا تھا. یہ ہوتی ہے بانڈنگ, سمجھ گئے؟ تو یہ جو ویسٹ نے آپ کو ایک عورت کا خاص قسم کا آپ کا دے دی, جی میں ہوں جی, اس کو بھی کنٹرول, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو وہ کرنا چاہیے, نہیں. یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں سائڈ سے ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس ان کا بہت خیال رکھتے تھے, کتنی محبت تھی وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آخر ان کے جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کتنی محبت تھی. تو اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ جب ان کو وہ ریولیشن ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی, تو obviously وہ ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے آئے. اور دیکھیں ان کا ٹرسٹ کتنا زیادہ تھا ان کے اوپر, ان کا ٹرسٹ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کسی لیفٹ رائٹ نہیں گئے. وہ کمپینین نے ان کو اتنا کمفرٹ دیا ہوتا کہ پہلا جس سے ملنے کو ان کا دل کیا وہ اپنی کمپینین تھی حضرت ختیجہ. ان کو جا کے ملے وہ, اور ان کو بتایا, اور obviously he was shivering. تو حضرت ختیجہ نے ان کو امبریس کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی جن کو ایسی چیز نہیں نظر آئی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو ڈسگریس نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی وجہ ہے. یہ ہے لاجکلی, جب کمپینین دوسرے کو جب ضرورت ہو تو اس کو لاجکلی سپورٹ کرتے ہیں. وہ جانتی تھیں, ان کو بلیو تھا کہ یہ جو بندہ ہے he is on an extraordinary mission. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو 5 پراپر لاجک دیے. انہوں نے کہا آپ ایک آنریبل انسان ہے, آپ اپ رائٹ رہتے ہیں ہر چیزوں کے لیے, آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کے گھر کو مہمان آ جائے تو اس کی پراپر مہمان نوازی کرتے ہیں, کوئی لوگ ڈسٹریس میں ہو اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, جو پین میں ہو ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور امپاسبل ترین سچویشن میں لوگ ہوتے ہیں, ان میں آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسگریس نہیں کر. لک ایٹ the way she handled everything.
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک obviously ان کو ایک ایک کمفرٹ ملی اور ان کی محبت بڑھتی چلی گئی. سو پھر کیا ہوا کہ ایک لیکن پھر بھی وہ obviously ان کو نظر آتے تھے بار بار یہ جو ایکسٹراڈنری کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے ایزی نہیں ہے. اس کو جب آپ سوچیں گے نا تو انہوں نے ایک دن ان کو کہا کہ ان کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جبریل ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہیں. تو وہ پہلے ان کے لیفٹ پہ آ کے بیٹھی. پھر انہوں نے کہا اب ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں ابھی بھی. پھر ان کے رائٹ پہ آ کے بیٹھی. انہوں نے کہا اب ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں. پھر وہ ان کے پیچھے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کو امبریس کیا اور اپنے بال کھول دیے. ایک دم سے انہوں نے پوچھا کہ اب ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ جبریل ہی ہیں کیونکہ جبریل جو ہیں وہ بہت حیا رکھنے والے فرشتے ہیں. لک ایٹ ہر وزڈم. یہ تھا ایک خاتون کا وزڈم جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہی از ڈیلنگ ود دی پروفٹ. ٹھیک ہے لیکن ان کا وزڈم دیکھیں ساتھ ساتھ ایز اے کمپینین کیسے چل رہا ہے اور ان کو کیسے کمفرٹ دے رہی ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کمپینین شپ. اور یہ ایک ٹرو آئیڈیل وومن, یہ وہ وومن ہے جو سی ای او ہیں لیکن کیسے اپنے کمپینین کو ساتھ سپورٹ کرتی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب لائف تھوڑی اور آگے بڑھنا شروع ہوئی تو حضرت خدیجہ نے چھوٹی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا شروع کیا. پھر ایک دن کیا ہوا جب ان کو سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح, میں یہ ابھی اس واقعے سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جب وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹسکرٹ میں گئے کیونکہ وہ واک کرتے رہتے تھے اور لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نا بڑی مشکل کنڈیشن میں. انہوں نے واپس آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ یار آج مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا, لوگ اتنی عجیب سی کنڈیشن میں تھے, ان کی میں کوئی بھی ہیلپ نہیں کر پایا. تو وہ سمجھ گئی بات کو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جائیں اور سارے جو کفار کے وہ جو اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کو بلا لائیں. ٹھیک ہے, ان کو بلا لائیں. جب ان کو وہ بلانے گئے تو ادھر انہوں نے اپنا سارا بینک اکاؤنٹ, جو بینک تو کوئی ہوتا نہیں تھا, ایسے ہی رکھتے تھے تجوریوں میں, اشرفیوں کی نا جتنی بھی تھی نا ٹاپ بزنس وومن تھی, اس کی ڈھیری لگا دی. سوچیں کتنا, شی واز لائک اے ملینئر بلینئر ٹائپ خاتون تھی اس وقت. وہ ڈھیری لگا دی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے پیچھے چھپ گئے, اتنے زیادہ پیسے تھے. اور انہوں نے سب کے سامنے پھر اعلان کیا کہ یہ آج سے یہ سارے پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیتی ہوں. اور یہ وہ سی ای او ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ میرا رول جب اللہ تعالیٰ نے اب ڈیفائن کیا تو وہ فرق طریقے سے اب چلنا شروع ہو گیا. اب میں نے ہر وقت فرنٹ پہ نہیں کہ جی میرا بھی تو کریئر ہے, میرا بھی تو یہ ہے, یہی ہونا تھا نا یہاں پہ. آج کل تو یہی بحث چل رہی ہے نا. اب آپ دیکھیں اٹ از ناٹ کہ نمبر 1 کس نے آنا ہے, اٹ از کہ کس کا گول کس طرح کا ہے, تو کمپینین نے کیسے اس کو سرو کرنا ہے, کس نے لیڈرشپ میں آنا ہے. یہ بہت باریک چیز ہے, اس میں آپ کو بہت زیادہ سمجھنا پڑے گا کہ ویسٹ نے ایک پوری کیمپین کے تھرو ہماری نیشن میں یہ ڈسرپٹ پھیلایا ہے. تو اگر آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں, بندے ہیں یا بندیاں ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے والے رول ماڈلز کو سٹڈی کریں. تو کیا حضرت خدیجہ از the پراپر ٹاپ رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے, بزنس میں بھی اور یہ کمپینین شپ میں بھی. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ان کو ساتھ گریس, اور جب پہلی وحی اتری تو وہ ہی واز ان ہر آرمز. جب پوری سورہ مدثر جب پہلی دفعہ نازل ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے she became the first believer. Look at اللہ تعالیٰ کا پلان دیکھیں, خاتون پہلی بلیور بنی, ان کو کیا رینک دیا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا وضو, اپنا پہلا قیام, اپنا پہلا طواف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کیا نا. اور پھر دیکھیں پھر کس طرح سے یہ ساری چیز جو تھی پھر آگے بڑھتی چلی گئی, اور وہ ایک عورت کا کتنا میجر کنٹریبیوشن ہے اس اسلام کی پوری جو جد و جہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں جو نبی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ یہ خاتون باندھی. اور اس میں اسرار صاحب کا ایک بڑا زبردست, ڈاکٹر اسرار کا ایک کنٹریبیوشن, انہوں نے کہا ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کمپینین نہ صرف دی جو ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی تھیں, بلکہ ان کو اس طرح کی ایک بندہ نا جو ہوتا ہے نا, اس کو ایک کمپینین میں نا محبت باریکی بھی چاہیے ہوتی ہے, ساتھ ساتھ نا ایک وہ جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ مدرلی لو والا بھی ایک چاہیے. تو کیونکہ وہ ایک بڑی ایج کی خاتون تھیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے امبریس کیا. یہ بہت باریک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا کمفرٹ ملا گھر سے, اتنا کمفرٹ ملا
کہ انہوں نے باہر کی جو مشکلات تھیں ان کو بڑی آسانی سے وہ جھیلتے چلے گئے, اور وہ دیکھیں پھر وہ کہاں تک پہنچے. سو یہ دس واز حضرت ختیجہ جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی, انرجی, لو, کیریکٹر, سب کچھ ان کے لیے ڈیووٹ کر دیا. اور اسی سے پھر ان کا آپس میں کمپینین شپ بانڈنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب بعد میں جب وہ when she died, تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, ینگ, اس وقت تو یہ بڑے لوگ کہتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنی شادیاں کی ہوئی تھی, اور he was like that. تو آپ دیکھیں اس وقت تو وہاں پہ رواج بھی تھا, ینگ لڑکا جس وقت سب کچھ ہی ٹاپ پہ ہوتا ہے, نہیں شادی کی کوئی دوسری. 50 سال تک کے ہو گئے جب تک وہ زندہ رہی, کوئی اور شادی نہیں کی, انہی کے ساتھ سنسیئرلی کھڑے. لک ایٹ ہز کیریکٹر, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کیریکٹر کو دیکھیں آپ, آس پاس سارا کچھ کیا چل رہا ہے, ایسے انہوں نے نبھایا وہ سارا کچھ ساتھ. سو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نا تھوڑا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان سے محبت کرتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ ہر روز ان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نہ لے کر آ جاتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ظاہر ہے میں تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو گئی, تو میں نے کہا کہ آپ کیوں ان کی روز بات کرتے ہیں, وہ ایک اولڈ خاتون تھی, آپ ینگ تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر اب دے دیا, اب ایک اس سے ریپلیس کر دیا. تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم چہرہ مبارک کا نا کلر ہی چینج ہو گیا, اور انہیں ایک دم سے وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے, اور انہوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل کلیئرلی کہا, انہوں نے کہا بیٹر کے ساتھ انہوں نے ریپلیس بالکل نہیں کیا, کیونکہ نمبر 1 شی بلیوڈ ان می جس وقت میرے پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے پر اپنا سب کچھ سپینڈ کیا, سب سے اسٹرانگ پلر میرے ساتھ کھڑی ہوئی سپورٹ کی, جس نے اس وقت میری کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ سارے بچے انہوں نے مجھے ہی دیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس پیشن سے انہوں نے وہ بات اس وقت مجھے کہی, تو مجھے دل کو محسوس ہوا کہ اس جگہ کی لائن میں نے کراس نہیں کرنی, اور میں نے پھر اس کے بعد کبھی وہ لائن نہیں کراس کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے محبت تھی. کہتی ہیں کہ جب تک وہ پھر زندہ رہے میں نے کبھی وہ لائن نہیں کراس کیا, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے میں نے کبھی لائن نہیں کراس کی, کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کی محبت کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا. تو حضرت ختیجہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو 4 دنیا کی بیسٹ ترین عورتیں ہیں نا, ان میں سے ان کا وہ کون ہے. انہوں نے کہا نمبر 1 پہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام, نمبر 2 پہ انہوں نے کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسری انہوں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, اور چوتھی انہوں نے کہا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آسیہ کون, جو فرعون کی بیوی تھی. یہ 4 ٹاپ رینکنگ وومن میں انہوں نے دیکھیں حضرت ختیجہ کو کہاں پہ رکھا ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں ان کے لیے محبت تھی. اور جس سال میں جب اللہ تعالیٰ کے اپنا ایک پلان ہے کہ انہوں نے جب تک وہ ان کے ساتھ رہی تو انہوں نے ہجرت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ پھر ایک ہی ایئر میں حضرت ختیجہ اینڈ حضرت ابو طالب دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے, تو انہوں نے ہجرت کی, اور اس سال کو ایئر آف لاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو یہ ساری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بانڈنگ تھی, اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت ختیجہ کے ساتھ کتنے اٹیچ تھے, اور جب بھی مشکلات آئیں تو حضرت ختیجہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں. اور نہ صرف ہم سب کو یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ورکنگ وومن تھی, ان کے پاس اپنا سارا اتنا پیسہ تھا, ان کا کیریکٹر تھا, ٹاپ CEO تھی, اس کے باوجود وہ ایز اے کمپینین انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کا پورا خیال رکھنا ہے, ان کو کھانا پینا ایوری تھنگ خود سرو کرتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ان کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھیں, تو ادھر سے حضرت جبریل آئے. یہ بالکل صحیح حدیث میں انہوں نے کہا, حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ میں ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایک حضرت ختیجہ کے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کو میرا بھی سلام پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا بھی سلام پہنچے. مائی گاڈ, اس سے زیادہ بڑی گریس کو اللہ تعالیٰ کسی خاتون کو یا کسی بھی کو دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام پہنچایا انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ان کے لیے ان پرل سے جو اپنا زیور سونا سب کچھ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا,
انہوں نے کہا ان سے میں نے ان کے لیے وہاں پہ ان پرل سے ایک محل بنایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو یہ دیکھا آپ نے کہ جب وہ کمپینین شپ نبھائی جاتی ہے، جب اپنا رول انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، جب اپنی ساری کی ساری محبت، اپنی گریس اس بڑے لیڈر کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، تو پھر قدرت، یونیورس، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. سو دس واز حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. اینڈ دیز آر آر اون رول ماڈلز جو ہمیں اسٹڈی کرنے چاہیے. میں نے آپ کے پاس ان کا ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت کچھ ہے ان کی زندگی میں، بہت کچھ ہے جو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں وہ سب کچھ جو ہم لیفٹ رائٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہمیں اپنے رول ماڈل سے ملے گا، اور پھر ہماری دوبارہ سے نیشن ری بلڈ ہونی شروع ہوگی. سو دس واز حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Thank you very much. Stay blessed.